اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استحلال الصور و اختتامها على اسلوب الفرامین صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر صورتوں کا شروع اور صورتوں کا اختتام فرامین کے اسلوب پر۔ تو شاہ صاحب سمجھانے کی کوشش فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کا جو انداز ہے نا وہ ہمیں سمجھ آ جائے تاکہ ہم اس کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی سمجھی بات؟ جی صورتوں کا آغاز اور استحلال شروع اور صورتوں کا اختتام فرامین کے اسلوب پر۔ صورتوں کا آغاز اور صورتوں کا اختتام فرامین کے اسلوب پر۔ ولما كانت بین اسلوب الصور و اسلوب فرامین الملوک مناسبۃ تامۃ روعی فی البدایۃ والنہایۃ طریق المکاتیب فکما انہم یبتدئون بعضها بحمد اللہ تعالی وبعضها ببیان غرض الاملاء وبعضها ببیان اسم المرسل والمرسل الیہ وبعضها تكون رکعۃ وشقۃ بغیر عنوان وبعضها تكون طویلۃ واخرى مختصرة كذلك استحل الله تعالى بعد الصور بالحمد والتسبيح وبعضها ببيان غرض التنزيل۔ صبر چلو پڑھ دو۔ کما قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالی سورۃ انزلناها وفرضناها۔ اور جب کہ ہے صورتوں کے اسلوب کے درمیان اور بادشاہوں کے فرامین کے اسلوب کے درمیان مناسبت تامہ، جیسے بادشاہ فرمان کرتے ہیں ان میں مناسبت تامہ ہے، تو اس لیے رعایت کی گئی صورت کے شروع میں اور صورت کے اختتام میں مکاتیب کے طریقے کی، جیسے بادشاہ رعایا کو خط لکھتے ہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو پس جیسا کہ بادشاہ ابتدا کرتے ہیں بعض مکاتیب کی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اور بعض مکاتیب کی لکھنے کی غرض کے بیان کے ساتھ، اتھو کم شروع کے خط کیوں لکھیا، اور بعض کی وہ ابتدا کرتے ہیں مرسل کے نام کے بیان کے ساتھ اور مرسل الیہ کے نام کے بیان کے ساتھ۔ بھیجنے والا کون ہے، کس کی طرف بھیجا گیا ہے، کون بھیجا گیا ہے، اور بعض ان مکاتیب کے رقع ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، رقع اور رقع جمع رقع قطع من الورقہ التی تکتب فیہا پرچہ ایک صفحہ، اور بعض وہ ہیں شیکہ ہوتے ہیں، شیکہ الشقق جمع شکہ ما شکہ من ثوب اور ورق مستطیلاً، کپڑے وغیرہ کی لمبی چٹ وہ اس زمانے میں لکھتے تھے اس پر۔ جی ایشا بس اے جڑا پٹواریاں کول نہیں سارا نام لکھے سارا کچھ کھاتا، وہ ایک کپڑا ہے اندر تے لکھیا ہوندا ہے، تو ان دا نام ہے لٹھا، بھی سانو تسی لٹھا کھول کے بخاؤ،
تو پھر پورا کھول دینے پوری جس علاقے دا ہوندا ہے پوری زمین کھاتے کھتونیاں قلعے سارا کچھ بنیا ہوندا ہے جی بھئی جس آخری شے ویکھنے میں تو لٹھا ویکھنا ہوندا ہے جی دکان تو نہیں پٹواریاں کول جس تے پکا لکھیا ہوندا ہے جی باقاعدہ اس تے نشان بڑے ہوندے نے جی اچھا جی تو ہوتے ہیں بعض لیکن بغیر عنوان کے سنا جی اور بعض وہ جو رکے اور شقائیں طویلہ ہوتے ہیں اور دوسرے مختصر ہوتے ہیں یہ بادشاہوں کے فرامین کا ایک نقشہ بیان کیا شاہ صاحب نے اسی طرح شروع فرمایا اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کو حمد کے ساتھ اور تسبیح کے ساتھ بعض کو تنزیل کی غرض کے بیان کے ساتھ جی اب یہ تنزیل کی غرض کے بیان کے ساتھ آپ کو یہ مثالیں دے رہے ہیں دو کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ الف لام میم تو مقطعات میں سے بات شروع کی حمد تسبیح نہیں شروع میں جو تنزیل کی غرض وہ بیان کر دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے ہدایت ہے متقین کے لیے اسی طرح وہ آگے چل کر سورۃ انزلناہا وفرضناہا یہ ایک ایسی صورت ہے نازل کیا ہم نے اس کو اور فرض کیا ہم نے اس کو اب ان کا آغاز جو ہے وہ بغیر حمد اور تسبیح کے ہے نازل کرنے کی جو غرض تھی وہ فوراً شروع میں بیان کر دی بات سمجھیجئے کہ کوئی نہیں بابا ترجمہ کرا پھر ادھر پڑھ کے سنانا بعد دوبارہ اور جب کہ ہے صورتوں کے اسلوب کے درمیان اور بادشاہوں کے فرامین کے اسلوب کے درمیان کیا ہے مناسبت تامہ اے جزائی تو رعایت کی گئی کیا ہے جزائی ویکھ ندیم کتنے بندہ پہنچ جاتا ہے تو رعایت کی گئی بدایت میں اور نہایت میں یعنی جس طرح بادشاہوں کے فرامین شروع ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں مختلف انداز اسی طریقے سے اے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ دی نقل ماری یہ مطلب نہیں باجی ہو یعنی سانو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھی انداز اے وے اسی طرح بعض جو ہے نا وہ شروع میں بھی اور صورت کے اختتام میں بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھا گیا رعایت کی گئی کس کی مکاتیب کے طریقے کی بخط پیغام بھیجنا پس جیسا کہ ملوک ابتدا ملوک سے پنڈ دا نا نہیں بادشاہ ملوک ملک دی جمع ملک بادشاہ پس جیسا کہ بادشاہ ابتدا کرتے ہیں بعض مکاتیب کی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اور ابتدا کرتے ہیں بعض مکاتیب کی املا کی غرض کے بیان کے ساتھ بھئی اے بادشاہ خط کیوں لکھ رہے ہیں یہ غرض شروع کر دینی اور ابتدا کرتے ہیں بعض خطوب مکاتیب کی بادشاہ دی گل چلے مکاتیب جمع مکتوب مکتوب میں نہیں خط جڑا پیغام نامہ مرسل اور مرسل الیہ کے نام کے بیان کے ساتھ اور بعض ان مکاتیب کے اے ان عطف پیچھے نہیں پانا یا بتا دے ان تے مڈوں ہوتے ہیں رقا یعنی چھوٹے جب ورکے تے دو گلاں اور شیقہ یعنی بڑا پرچہ بغیر عنوان کے صورتاں بھی اس طرح چھوٹی چھوٹی ہیں نا کہ کوئی نہیں تین تے رہتا دیا میں صورتیں ہیں بلا تھی وے
اور بعض مکاتیب اور بعض مکاتیب ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں لمبے اور دوسرے مختصر۔ اور دوسرے مختصر۔ اسی طرح استحل اللہ تعالی شروع فرمایا اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا اللہ تعالیٰ بعض صورتوں کو حمد کے ساتھ حمد کے ساتھ اور تسبیح کے ساتھ۔ اور تسبیح کے ساتھ۔ بعض صورتیں ہیں کہ نہیں یہ سبح ہو، سبح، الحمد ہیں کہ کوئی نہیں، اور بعض کو تنزیل کی غرض کے بیان کے ساتھ، تنزیل کی غرض کے بیان کے ساتھ، یعنی نازل کرنے کی غرض کیا ہے۔ اب یہ تنزیل یہ جو آخری صورت ہے نا وہ بھی مثال دے رہے ہیں، جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اے تو نسی سونے کو آپ سن دے نا تو یا کم از کم جڑے سابقون اولون نے انہوں کو اسی سن دے کہ وہ ہر ایت نو ہر صورت نو کیڑے انداز نال پڑھ دے نے۔ ساڈا تے کوئی لام کاف ہو کن تے ہاتھ رکھا تے رگاں پھلا دیتیاں بھی اے ہر دے نزول دا لحاظ کہ اے انداز کیے جی۔ بادشاہ تم پر خوش ہے، اس نے تم کو یہ تحفے دیے ہیں، یہ جملہ بولن دا ہور انداز ہے۔ بادشاہ تمہارے کرتوتوں پہ ناراض ہو رہے ہیں اور انہوں نے گرفت کا حکم دیا ہے۔ اتنے ہی نہیں آخنا ہے بادشاہ تم پر ناراض ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو حضرتوں کو کہیں کہ آپ بیڑیوں میں تشریف لیں۔ یہ ہر گل دا انداز ہوتا ہے، لیکن سانوں ہوں یہ نہیں مطلب پتہ لگتا کہ بھئی جڑا نا بھئی ورنہ ہوں یہ جڑی عنوان بھئی حمد تسبیح نہیں غرض بیان کی تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بھئی اے او کتاب ہے جس وچ کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے جنہوں نے ہدایت لینی ہے تیار ہو جاؤ جی۔ اللہ اکبر جی۔ اور جب یہ ہے صورتوں کے اسلوب کے درمیان اور بادشاہوں کے فرامین کے اسلوب کے درمیان مناسبت تامہ تو رعایت کی گئی بدایت میں اور نہایت میں مکاتیب کے طریقے کی۔ بس جیسا کہ بادشاہ ابتدا کرتے ہیں بعض ان کے اللہ تعالیٰ بعض مکاتیب کی ہاد مرجے سارے مکاتیب نے ساریاں ضمیراں دے مرجے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، اور بعض مکاتیب کی املا کی غرض کے بیان کے ساتھ، اور بعض مکاتیب کی مرسل اور مرسل الیہ کے نام کے بیان کے ساتھ، اور بعض ان کے ہوتے ہیں رقع اور شکا بغیر عنوان کے، اور بعض ان کے ہوں گے لمبے اور دوسرے مختصر۔ اسی طرح شروع فرمایا اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کو حمد کے ساتھ اور تسبیح کے ساتھ، اور بعض ان کے غرض تنزیل کی غرض کے بیان کے ساتھ، جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ انزلناہا وفرضناہا وَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ السُّوَرِ يُشْبِهُ۔ صبر او ملا تھے وہ نہیں پڑھتا ہو ترے کے بیٹھا ہے تو چپ کر کے ڈر دے۔ اکثر صورتوں کا آغاز شاہی فرمانوں کے نہج پر ہوا ہے۔ قرآن کریم کی صورتوں اور شاہی فرمانوں کے درمیان چونکہ مناسبت تامہ ہے، اس لیے اکثر صورتوں کی ابتدا میں خطوط کا نہج اپنایا گیا ہے۔ چنانچہ جس طرح لوگ بعض تحریروں کو حمد باری سے شروع کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کو حمد و تسبیح سے شروع فرمایا ہے، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ کہف وغیرہ کو حمد سے، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ وغیرہ کو تسبیح سے شروع کیا ہے۔
اور جس طرح لوگ بعض نوشتوں کے شروع میں تحریر کی غرض اور مقصد بیان کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کے شروع میں نزول قرآن کی غرض اور نزول صورت کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اور سورہ نور کے شروع میں ہے سورۃ انزلناها وَفَرَضْنَاهَا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، وَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ السُّوَرِ يُشْبِهُ بِمَا يَكْتُبُونَ هذا ما صالح عليه فلان وفلان وهذا ما أوصى به فلان وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية هذا ما قضى عليه محمد صلی اللہ نہ لکھیا کو نہیں، تاں واسطے نہیں پڑھ دیتے، سونے دا نا ہے بلا تھی۔ یہ قسم صورتوں سے مشابہ ہے ان کے ساتھ جو خط لکھتے ہیں۔ جی کیا کہ ھذا ما صالح علیہ فلان و فلان، یہ وہ ہے کہ مصالحت کی اس پر فلان ہے اور فلان ہے۔ آگے پھر بات لکھی جاتی ہے کن کن شرطوں پر، اور یہ وہ ہے کہ وصیت کی اس کے ساتھ فلان نے اپنی رعایا کو۔ جی مثال دیتے ہیں اور تحقیق لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں یہ وہ ہے کہ مصالحت فرمائی اس پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے۔ بخاری شریف کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ ایڈیاں ایڈیاں لمبیاں حدیثاں نے بخاری شریف وچ مولوی عثمان جا سیاح بندہ جمعہ پڑھائے تے ایک ایک حدیث 8 جمعے نہیں مکتی جی، ایڈیاں ایڈیاں لمبیاں وہ لکھے نے واقعات اور نصارے ٹکا کے جی اسی نیڑے ہی نہیں جاندے جی وہ سمجھے ہی قاری جی۔ صورتوں کی یہ قسم ان نوشتوں اور ناموں کے مشابہ ہے جن کے آغاز میں لوگ لکھتے ہیں ھذا ما صالح علیہ فلان و فلان، اے جڑا آخر دے جنت شروع وچ حمد و صلاۃ نہیں، یہ جو بیان ہوا ہے یہ وہ معاہدہ ہے جس پر فلاں فلاں حضرات نے صلح کی ہے۔ اور کبھی یہ لکھتے ہیں ھذا ما اوصی بہ فلان، یہ فلاں کا وصیت نامہ ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر لکھا تھا ھذا ما قضى علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی ہے۔ اے بعد لکھیا سی، پہلے سی من محمد رسول اللہ جی، تے او کافر پھٹن لگ پے کہ ہم نے نیچے دستخط کرنے ہیں، اوپر لکھا ہوا رسول اللہ، تو رسول اللہ پر جب ہم دستخط کریں گے تو ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، تو اسی پر تمہاری لڑائی ہو رہی ہے۔ کتنے سال ہو گئے، لہذا لکھے محمد ابن عبداللہ، یہ سارا موجود ہے بخاری شریف جی۔ حضرت علی لکھ دے پیسان دے سونے آکھیا اے رسول اللہ دے قلم پھیرو، عرض کیتے یا رسول اللہ نا، پھر پڑھ لو گے سونے آپ ہوتے اللہ دے او ظاہر واحد نال سے نا، واحد نال جی منع کرو
اور یہ قسم اور یہ قسم صورتوں سے صورتوں سے اور یہ قسم اور یہ قسم صورتوں سے صورتوں سے مشابہ ہے مشابہ ہے بما ان کے ساتھ ان کے ساتھ جو لکھتے ہیں جو لکھتے یعنی ان خطوط کے ساتھ مشابہ ہیں جو لکھے کہڑی جنہاں شروع حمد تے تسبیح نہیں ہے حکم نامیاں تو شروع ہوندیاں نے غرض تو شروع ہوندیاں نے ہاذا یہ وہ ہے سلو کی اس پر فلاں اور فلاں نے اور یہ وہ ہے اور یہ وہ ہے کہ وصیت کرتا ہے وصیت کی اس کے ساتھ وصیت کی فلاں نے بھی اے جڑے خط لکھتے نا بادشاہ مختلف طریقے نال ایویں ہوندا سی جی وہ سنے ہی ہن تسی تے او جمے مطلب شہزادے دور جو نا بھی تواڈے ہن ابے بھی ہولی ہولی ظاہر میرے نال تے ایڈے وڈے نہیں ہونے کہ وہ جڑے سے نا خطاں دا دور کوگ وہ تساں ویکھیا نہیں نا بھئی جس ویلے کسی نے رشتہ کر کے تروڑنا ہوندا سی نا کڑی والے منڈے نو جواب دینا ہوندا سی اس ویلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو نہیں سی ہوندا کہ ہماری طرف سے تمہیں جواب ہے وہ کارڈ ہوندا سی ایک ہوندا سی لفافہ لفافے دے وچ ورقے تے لکھ کے نا تے لفافے دے وچ پا کے تے اتوں بند کرنا تے پھر پتہ لکھنا ایک کارڈ ہوندا سی بالکل ننگا اجے موجود کہ میری کتاب ہی نکلا تو دس دیں گے صرف کارڈ وہ بھی مل 10 پیسے دا ملتا سی 10 پیسے دا تے اس اتنے بالکل سامنے واضح لکھ دینا وہ کارڈ بھی جانا ہوندا سی تے اس اتنے ایویں لکھنا جی ہماری طرف سے جواب ہم رشتہ نہیں دیتے تمہیں جی بس مطلب اس زمانے اے مینوں یاد ہے بھی کوئی سلام دعا کوئی پیار دی گل نہیں جڑا نا بھی وہ بھی کس انداز نال لکھیا جاتا سی جی سنا جی یا اگر کسی بیٹے تنگ کیتا ہے تو باپ انہوں کارڈ بھیجے کہ میں نے آپ کا رشتہ کیا اگر آپ نہیں مانتے ہو تو میرا تمہارا رشتہ ختم ہے میں نہ تمہارا باپ ہوں نہ تم میرے بیٹے ہو اس قسم دے آغاز نال وہ سارے شروع ہوندے سن جی اچھا ہوں انہوں چھڑ دو تسی فون تے دیکھ لو جدو کسی نے غصے نال فون کرنا ہو تو پہلے بھائی جان کیا حال ہے خیریت ہے آپ کی صحت مبارک ٹھیک ہے میں تیرا کرنا بندوبست انج ہوندا ہے بھی اتھے کام شروع کرنا ہے نا چلو تسی موبائل دی گل سمجھ لو بھی اپنا جڑا پیغام بھیجتے وہ ان دا انداز کی ہوندا ہے یہ وہ انداز ہے بھی وہ موقع دی مناسبت نال سنے ہی اچھا بس بھئی گھر پتہ لگ گیا کہ بیوی جڑی نے کوئی گڑبڑ کیتی سی تو فون تو میں آ رہا تیرا میں کرنا بندوبست تیری طبیعت خراب ہو گئی ہے ان دن پہلے پھر فون پہ زوجہ پاک کیا حال ہے خیریت ہے آپ نے کپڑے بدلائے ہیں اچھے ہیں ٹھیک ہے میں آ رہا تیرا میں کرنا بندوبست این تو نہیں نہ ہوندا جی مڈو کام شروع کرنا ہے اتھوں جی جی تو یہ ہے نا بھی جدو اللہ تعالیٰ نے سونیاں دی تعریف کرنی ادو انداز ہو رہے جدو مجرماں دی گرفت کرنی ادو انداز ہو رہے جدو مسلمانہ نے کوئی غلطی کیتی تو غلطی اتنے گرفت ہوئی اس دی دا انداز ہو رہے مختلف انداز نے قرآن پاک دے لیکن یہ سمجھنے واسطے بارگاہ لیا چرز کیتی ہے کہ بندے نو اپنی بولی اپنے محاورے اپنے انداز جد تک جڑے پتر جی سکھے نہیں جڑے ودیت نے کی نے انہاں دے ذریعے پتر یہ چیزاں سمجھ آؤندیاں نے ہن ساڈا مسئلہ بنیا نہ علم نہ کان والا جی بھی جلے سری سکولے گئے تو سانوں مطلب کہ شرم آن لگ پئی کہ اسی ہن اپنی پنڈ دی بولی بولیے تے پچھلی تے کی آکھن گے پڑھے لکھے نہیں اس وجہ تو پتر سانوں سمجھنا سمجھانا کم خراب ہو گیا جی جی ہن جڑے فقہا نے یہ جڑے لکھتے ہیں ساری گلاں تے حیرانگی ہوندی کہ جس لے ڈنگراں دی گل کرن تے معلوم ہوندا بھی شاید باہر مجھاں چراندے سن جس لے شہریاں دی گل کرن تے معلوم ہوندا بھی مارکیٹاں انہاں دیاں سن جی یعنی جیڑی وہ گل کرتے ہیں وہ اس طرح کر کے صرف اسی کو اپنے ماحول نو پورا سمجھتے سن جی میں شاہ صاحب کو کنی باری سنیا بھی جڑا اپنے ماحول نو نہیں نہ سمجھ سکتا وہ قرآن دا ماحول نہیں سمجھ سکتا جی کہ بھی پہلے اپنا ماحول سمجھے پھر قرآن جس دور چ نازل ہے مکی دور جڑا قرآن نازل ہے پہلے مکے دا ماحول سمجھے نا کہ اوتھے مخاطب کون سن انہاں دا رویہ کی سی کی حالات سن پھر مدینہ شریف آ کے منافقاں دے خلاف آیتاں پہلے منافقاں دا ماحول سمجھو بھی کردے کی سن یہود و نصارہ دا ماحول جب تک وہ ماحول نہیں نہ سمجھنا اس وقت تک گل ہی نہیں سمجھ آنی
فلانے بندے یار بیوی نو طلاق دیتی بہت بڑا ظلم کیتا سمجھیے جی. ہوں اساں اتوں پھڑیا ہے تھوڑا جہا پیچھے جاؤ بھی طلاق تو نوبت پہنچی کیوں ہے تو جس ویلے پیچھا جاؤ گے تو تھوڑا دل کرے گا اس عورت نو گولی مار دو یار. ایڈی ظالم اس نے خامد نو اس نوبت نقطے تے پہنچایا ہے کہ طلاق تے نوبت آ گئی تو پھر اس ٹائم نظریہ اور ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوں. یہ ہوں نا بھی سیاق و سباق جد تک نہیں سمجھنا گل وچکاروں جڑا جملہ کਢنا ہے نا اے ساری نیٹ تے ساری بربادی کس گل تو ہوئی ہے. سیاق و سباق چھڑ دے تو وچوں ایک ہوں ایک جملہ جڑا کਢیا ہوں جنہیں سنیا وہ ایڈا شعور والا ہے نہیں مولی ہاشم طرح بھی آپ پوچھے بھی باجے جی ایک جملہ لایا بھی اگلا پچھلا حصہ بھی تو نال لاؤ سانو پتہ لگے کہ پوری گل کتوں شروع ہوئی تو کدھر جا رہی ہے جی. اچھا جی دھیان اور سمجھی گل کہ کوئی نہیں پئی ذہن جی گل تمہیں دسدا پیا وہ چلو جی منع کرو کر لے کرنا ہے. اور یہ قسم صورتوں سے مشابہ ہے ان خطوط کے جو لکھتے ہیں کیا ھذا ما صالح علیہ فلان و فلان وَهَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانٌ اور تحقیق لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض لکھوایا اور اسناد مجازی اس دن پڑھے پیچھے صلح حدیبیہ میں ھذا ما قضى علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قادا قضا قادا یقادی مقادات و بلا تھی بات. یہ قسم صورتوں سے ہے جو مشابہ ہے صورتوں سے اور یہ قسم صورتوں سے اور یہ قسم صورتوں سے مشابہ ہے ایتھے ہے خبر ہے پیچھے خبر جی. ھذا ما صالح علیہ فلان و فلان وھذا ما اوصى به فلان اور تحقیق لکھا ہاں لکھا تھے اکو واری صلح حدیبیہ لکھتے تھے استمرار بنا دیتا ہے اور تحقیق لکھا ہے نبی پاک لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں ھذا ما قضى علیہ محمد اکو واری صلح حدیبیہ ہے کہ ہر 7 سال ہوندی رہی اگے جی واستحل بعضها بذکر المرسل والمرسل الیہ کما قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم وقال تعالی کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اور شروع فرمایا ہے بعض صورتوں کو مرسل اور مرسل الیہ کے ذکر کے ساتھ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ عزیز حکیم کی طرف سے یہ مرسل کا نام ہے. کس کا؟ مرسل کا نام. وقال تعالی کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ مرسل کا تعارف ہے. کس کا؟ مرسل کا. اور سمجھے ہی صورت. اچھا جی نیز جس طرح لوگ پرچیوں اور چٹھیوں میں کسی عنوان کے بغیر استغفر اللہ ٹھیک دھیان کر رہے نیز جس طرح لوگ بعض مکاتیب کے آغاز میں مرسل لکھنے والا مرسل الیہ جس کی طرف لکھا گیا کے نام کی وضاحت کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کے آغاز میں مرسل بھیجنے والے مرسل الیہ جس کی طرف بھیجا گیا کا تذکرہ فرمایا ہے جیسے سورہ جاسیہ کٹ خمیں نکیا کڈی اور سورہ احقاف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. جی
یہ 2 صورتوں میں. اور سورہ ہود کے آغاز میں فرمایا ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اور شروع فرمایا بعض صورتوں کو مرسل کے ذکر کے ساتھ اور مرسل الیہ کے ذکر کے ساتھ، جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اور شروع فرمایا بعض صورتوں کو مرسل کے ذکر کے ساتھ اور مرسل الیہ کے ذکر کے ساتھ، جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. وهذا القسم يشبه بما يكتبون صدر الحکم من الباب العالی صدر الحکم من الباب العالی او یکتبون هذا اعلام من حضرت الخلافت الى سکان البلد الفلانی بأن الى آخره. وقد كتب النبي صلی اللہ علیہ وسلم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ہرقل عظیم الروم. چل، اور یہ قسم مشابہ ہے ان خطوط کے جو لکھتے ہیں لوگ کس طرح انج کہ صادر ہوا حکم باب العالی سے، جی کہ یہ حکم صادر ہو رہا ہے فلاں بادشاہ کی طرف سے، یا لکھتے ہیں کہ یہ خبردار کرنا ہے حضرت من حضرت الخلافت، خلافت کی بارگاہ سے فلاں شہر والوں کی طرف کہ بیان کہ تم نے اب ایسا ایسا کرنا ہے، ایسا نہ کیا تو تمہارا جنڈ بچہ گھانی کر دے بنا. جی سنیں کہ یہ بعض صورتوں کا یوں انداز ہوتا ہے کہ بھئی اس طرح کر کے جی میں لوگ لکھتے ہیں جی. اور تحقیق لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا ہرقل ان دے وال سونے خط لکھا سے اس طرح من محمد رسول اللہ الہ ہرقل عظیم الروم. وہ عظیم عظمت نہیں، بھائی روم دا جڑا بڑا بادشاہ ہے اس کی طرف. سنا جی اے شابہ سے. اور جنہوں مقررین ہرقل پڑھ دینے کی ہرقل کی طرف خط لکھیا. جی جی چلو جی. ہاں جی کی حال ہے؟ نہیں چاہتا ہے کیوں ہرقل کو ہرقل لینی ہے. صورتوں کی یہ قسم ان شاہی فرمانوں کے مشابہ ہے جن کے شروع میں لکھا جاتا ہے صادر الحکم من باب العالی، بارگاہ عالی سے حکم صادر ہوا. اور کبھی یہ لکھا جاتا ہے ھذا اعلام من حضرت الخلافت الی سکان الفلانی بأن، کہ بارگاہ خلافت کی طرف سے فلاں شہر کے باشندوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ، اور حضرت صلی اللہ کے مطلب کو جو کچھ لکھنا ہونا، اور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ روم کے نام جو خط لکھا تھا اس کے شروع میں تھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہ ہرقل عظیم الروم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روم کے ہرقل کے نام. اور
اور یہ قسم مشابہ ہے مشابہ ہے ان خطوط کے ان خطوط جو کے لکھتے ہیں کہ لکھتے ہیں اور بادشاہاں دی گل چلتی پئی ہے تے نال پھر صورتاں سمجھاندے پے نے کیا لکھتے ہیں صادر ہوا حکم صادر ہوا حکم باب العالی سے باب العالی سے یعنی عالی جناب کی طرف سے یا آپ کو حکم سنایا جا رہا ہے سنیں اون تسی تے لیٹ جمے ہو میں کیڑا پہلو جمے ہو تیر پرانے زمانے دا ہے جدوں اکبر بادشاہ اورنگزیب وہ بیٹھے کرسیاں تے تو انہاں دے نال جڑے ہوندے سن نا وہ چیلے جنہاں وہ پیغام سنانا ہوندا سی وہ اس وقت کہتے ہیں عالی جناب نے یہ آپ کو فرمان جاری کیا ہے جی وہ ساری جملے موجود نے بھی انج کر کے وہ جڑا نا کہ بھی ان دے سامنے انہوں بیٹھے ہونا تو بھی وہ پھر سنانا کہ ان کا یہ حکم ہے فلاں کو پہنچا دینا ہے جی ایشا میں جی یا لکھتے یہ اعلام جنوانہ خبردار کرنا ہے حضرت خلافت سے یعنی بھی بادشاہی کی طرفوں فلاں شہر والوں کے رہائشیوں کی طرف بے انا بے یہ بات اے نے بھی انا کا انا نصب دیتے ہیں ہاں اور تحقیق لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ ہرقل عظیم الروم جی یہ قسم مشابہ ہے ان خطوط کے ساتھ جو لکھتے تھے صادر ہوا حکم باب العالی سے یا لکھتے تھے بیان نقشہ کو سمجھ آ رہے ہیں مولوی زمان کے کو نہیں آ رہے بھئی دس رہے ہیں تو صرف تشبیح دے کے ورنہ اللہ دا کلام کتھے تھے گلاں کتھے صرف سمجھانے واسطے بھئی جی میں بادشاہ اپنی رعایا نو خطوط لکھ دے نے مختلف انداز نال اے اللہ دیاں صورتاں دا آغاز اختتام اسی طرح ہویا تاکہ اس انداز نال سمجھا جائے گل اے وے جی یہ خبردار کرنا ہے بارگاہ خلافت سے فلاں شہر والوں کے رہائشیوں کی طرف جی یہ بات اور تحقیق لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ ہرقل عظیم الروم وہ اگے مضمون تے سارا حدیث دی کتاب وچ موجود ہے صرف عنوان دسیا ہے اگے جی پڑھو واستحل بعدها على اسلوب التقاء والشقاق بغير عنوان كما قال تعالى اذا جاءك المنافقون وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وقال تعالى يا ايها النبي لما تحرم چل اور شروع فرمایا اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کو رقاء اور شقق کے اسلوب پر کس پر اور شقق کے بغیر عنوان کے بغیر عنوان کے جیڑی گل کرنی سی نا اتھوں گل شروع ہو گئی اتھوں او ویکھو اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك والله پڑھ بے ایت وہ سارے سوتے ہیں سرکاری حافظ ایت پڑھ بس رہن پڑھ دے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اے گل تو شروع اذا جاءك المنافقون سنا جی اسی طرح او عورت آ کے بہ گئی کہ میرے خامند نے مینوں انج آکھیا ہے تے سونیو میرے واسطے کی ہے تے او ایت آ گئی او ایت شروع ہوئی سورت شروع ہوئی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا اور اسی طرح او جڑا سونیا نے او قسم پائی بے شاید دے بارے وچ یا جڑا بھی واقعہ ہویا
اللہ تعالیٰ ایتھوں گل شروع کیتی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے وے کہ جس طرح ایک بے چٹ یا کوئی لمبا کاغذ لکھ کے بھیجا جاتا، کچھ صورتاں اس انداز دیاں نے کہ جنہاں وچ کوئی باقاعدہ عنوان نہیں، گل شروع ہو گئی، گل شروع ہو گئی. جی سنیں جی چلو اچھا جی. نیز جس طرح لوگ پرچیوں چٹھیوں میں کسی عنوان کے بغیر اصل مقصد ذکر کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں میں یہی نہج اپنایا ہے، جیسے سورہ منافقون، سورہ مجادلہ اور سورہ تحریم کا آغاز اسی نہج پر ہوا. تو سارا پڑھ کے دسیا جی. الحاصل اللہ تعالیٰ نے اکثر صورتوں کے آغاز میں مکاتیب اور نوشتوں کا نہج اور طرز بیان ہے اپنایا ہے، اور مکتوبات جس طرح چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اسی طرح صورتیں بھی چھوٹی بڑی ہیں. یعنی دسیا کہ بھی طریقہ کار صورتاں دا بڑیاں چھوٹیاں ہون دا ہے وے کہ جی میں کچھ بادشاہاں دے فرامین بڑے، کچھ چھوٹے، کچھ انداز مختلف طریقے نال. تے اس طریقے نال اللہ تعالیٰ نے سونی کتاب نازل فرمائی. لیکن فصاحت و بلاغت کمال وہ تو کیا ہے، صرف ایک سمجھانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے. اور شروع فرمایا اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کو رقا اور شکک کے اسلوب پر. اور تھلے لکھا جائے رقات شکک دونوں دا معنی وہ چھوٹے بڑے بغیر عنوان کے، جیسے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذا جاءک المنافقون، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وقال تعالی یا ایھا النبی لم تحرم. جی ہوں شاہ صاحب جو کوئی سمجھا رہے ہیں سانو پورا سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ ساڈا بھی تو ذوق اجے جڑیا نہیں پورا. جی صاف گل ہے جی، کوئی تھوڑا تھوڑا میں سوچ لا جو ہو رہا ہے ماڑا ماڑا. جی اور شروع فرمایا اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کو پرچیوں اور لمبی چٹھیوں کے اسلوب پر بغیر عنوان کے، کما قال تعالی اذا جاءک المنافقون، وقال تعالی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، وقال تعالی یا ایھا النبی لم تحرم. چلو اٹھو نکل ٹائم ہو گیا بابا سارا.